تلنگانہ کے ضلع راجنا سلسلہ کے چندورتی پولیس اسٹیشن حدود میں ایک ہولناک واقعہ پیش آیا، جہاں منوج نامی ایک نوجوان نے اسی گاؤں سے تعلق رکھنے والی 60 سالہ بزرگ خاتون بولو مالوا کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ واقعے کے بعد منوج درانتی کے ساتھ سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچا اور پولیس اہلکاروں کو بتایا کہ میں نے بڑی اماں مندر کے پاس اس خاتون کا سر اور ہاتھ کاٹ کر قتل کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پولیس میں خودسپردگی اختیار کی۔ پولیس نے فوری طور پر ملزم کو حراست میں لے لیا۔ قتل کی اصل وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ مقامی ذرائع کے مطابق منوج نے گزشتہ سال بھی ونائک چترتھی کے موقع پر ایک قتل کی واردات انجام دی تھی۔ عوام کو شبہ ہے کہ قتل کی وجہ اراضی تنازع ہو سکتا ہے۔ پرامن گاؤں میں پیش آئے سفاکانہ قتل کی وجہ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ مقامی پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ ڈسٹرکٹ وقف بورڈ پروٹیکشن جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کنوینر محمد اقبال نے کہا کہ یوٹیوبر چیکو پروین کے خلاف FIR درج کیا گیا۔ اس بدبخت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نامناسب تبصرے کیے ہیں۔ چیکو پروین نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نامناسب تبصرے کیے تھے اور پروین کی جانب سے استعمال کی گئی زبان کو عاشق رسول و عام انسان بھی ان تبصروں کو برداشت نہیں کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ پروین کے تبصرے نے نہ صرف معاشرے میں مذہبی ہم آہنگی اور امن کو بگاڑ رہے ہیں بلکہ مسلم کمیونٹی کے جذبات کو بھی ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ پروین کی طرف سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیے گئے تبصروں کے خلاف ضلع وقف بورڈ پروٹیکشن جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کنوینر محمد اقبال کی قیادت میں احتجاج کرتے ہوئے مسلمانوں، مفتیوں، مذہبی رہنماؤں، مختلف مساجد کے اماموں، مؤذنین اور محبوب آباد ٹاؤن کے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے منگل کو محبوب آباد ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے افسر کے پاس چیکو پروین کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست دی تھی۔ اس پروگرام میں محبوب آباد میونسپلٹی کے سابق وائس چیئرمین محمد فرید، محمد عالمگیر، حافظ عبدالحمید، سید احمد رضوی، محمد وحید، اسد علی خان، فضل، شیخ چاند، صابر حسین، ندیم خان، ذاکر، مبین، الیاس، عرفان، سید گھولی، امام غیاث، شوکت علی، علیم، شاہو اور دیگر نے شرکت کی۔ جشنو دیو ورما گورنر تلنگانہ نے سنگاریڈی کے قریب کنڈی منڈل میں IIT حیدرآباد میں قومی کنونشن کا افتتاح کیا اور کہا کہ ہمارے ملک کی ثقافت اور کامیابیاں دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ اس موقع پر وی کرانتی، کلکٹر ضلع پریتیوش پنکج، SP مورتی، ڈائریکٹر IIT اور دیگر موجود تھے۔ پولیس کمشنر نظام آباد کی ہدایت پر اسپتالوں اور ہوٹل میں آتش زدگی سے محفوظ رہنے کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کی جانب سے جائزہ لیا گیا۔ حالیہ دنوں میں تلنگانہ میں پیش آئے آتش زدگی کے واقعات کے پیش نظر نظام آباد پولیس کمشنر سائی چیتنیا کی ہدایت پر ضلع میں موجود اسپتالوں میں آتش زدگی سے بچاؤ کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی۔ معائنے کے دوران ٹیم نے ایک طے شدہ چیک لسٹ کے مطابق اسپتالوں میں حفاظتی انتظامات کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ قاضی پیٹ جامع مسجد کے صدر سید سعید صاحب کے ساتھ نوجوانوں پر مشتمل ایک وفد نے آج گستاخ رسول یوٹیوبر چیکو پروین کے آبائی گاؤں دھرما ساگر پولیس اسٹیشن میں اس کے خلاف FIR درج کروائی۔ سید سعید اور محمد عبدالقدوس نے پولیس اسٹیشن میں بیان دیا۔ ہرمکنڈا ضلع کلکٹر P پروانیہ نے کہا، لائسنس یافتہ سروائر ٹریننگ پروگرام میں طلباء کو سروے سے متعلق موضوعات سے اچھی طرح واقف کروایا جائے۔ آج انہوں نے حسن پرتی منڈل سینٹر میں ٹیکنیکل ٹریننگ ڈیولپمنٹ سینٹر میں ڈسٹرکٹ سروے اور لینڈ ریکارڈ کی سرپرستی میں لائسنس یافتہ سروے کرنے والوں کے لیے منعقدہ تربیتی پروگرام کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر نے سروے مینجمنٹ سے متعلق مختلف موضوعات پر چلائی جا رہی تدریسی کلاسوں کا جائزہ لیا۔ کلکٹر نے تدریسی مواد کو سنا، ٹرینیز سے بات چیت کی۔ کلکٹر نے تربیت حاصل کرنے والوں سے تربیتی پروگرام کے بارے میں دریافت کیا۔ کلکٹر کے ذریعے امیدواروں میں تربیتی مواد بھی تقسیم کیا گیا۔ ضلع جگتیال محکمہ پولیس کی جانب سے نوجوانوں میں منشیات اور گانجا چرس کے خطرات سے متعلق شعور بیداری پروگرام ضلع SP شری اشوک کمار IPS SP اشوک کمار کی ہدایت کے مطابق نوجوانوں میں بھنگ کے خاتمے کے لیے بیداری مہم کے حصے کے طور پر ٹونگور بیرپور منڈل کے پرائیویٹ کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ میں زیر تربیت نوجوانوں کے لیے بھنگ کے خطرات پر شعور بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے بیرپور ٹرینی ایس آئی راجو نے نوجوانوں کو بتایا کہ چرس اور دیگر منشیات کا استعمال صحت کے ساتھ ساتھ سماجی معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے اور ان کا سنہرا مستقبل بھی تباہ ہو جا سکتا ہے۔ انہیں تعطیلات میں کمپیوٹر کی تربیت حاصل کرنے پر مبارکبادی دی اور زندگی میں ہمیشہ اچھی عادتیں اپنانے کا مشورہ بھی دیا۔ حافظ محمد یونس خان ناظم مدرسہ رحمانیہ حسینی پورہ روڈ نمبر 5 کریم نگر کی اطلاع کے مطابق مدرسے حاضہ کا دوسرا سالانہ عظیم الشان جلسہ بعنوان دینی مدارس کی اہمیت و دستار بندی حفاظ کرام بتاریخ 28 مئی بروز چہارشنبہ SFS گارڈن رضوی چمن کریم نگر بعد نماز عشاء منعقد ہو رہا ہے۔ شہر حیدرآباد کے ممتاز و معناز عالم دین واعظ شیریں بیان حضرت مولانا مفتی عبدالعزیز لہجی صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ استاد حدیث و فقہ نائب ناظم تعلیمات ادارہ اشرف علوم حیدرآباد مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کر رہے ہیں۔ شہر کریم نگر کے معناز قلمکار حضرت مولانا مفتی محمد صادق حسین صاحب قاسمی ڈائریکٹر القلم ریسرچ اکیڈمی کریم نگر بھی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ یوٹیوبر چلوکا پروین کے خلاف گستاخانہ تبصروں پر مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ اور غیر مہذب تبصرے کرنے پر یوٹیوبر چلوکا پروین کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے آج ایڈوکیٹ محمد جمیل الدین کی قیادت میں ایک وفد نے کریم نگر پولیس کمشنر غوث عالم سے ملاقات کی اور شکایت درج کروائی۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ چلوکا پروین یوٹیوبر نامی یوٹیوب چلا رہا ہے جس میں وہ اسلام، مسلمانوں اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان بوجھ کر اشتعال انگیز تبصرے کر رہا ہے۔ شکایت گزاروں نے کہا کہ پروین کی حرکتوں سے نہ صرف مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں بلکہ ملک کے مذہبی ہم آہنگی کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ ایڈوکیٹ جمیل الدین نے پروین کے بیانات کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ اس موقع پر مفتی یونس القاسمی، مولانا علیم الدین عرفان، مولانا سید خواجہ اظہر الدین مبین، حافظ یوسف، حافظ معظم حسین، خیر الدین مظہر، محی الدین ساجد، سمد نواب اور دوسرے موجود تھے۔ نظام آباد کے رورل تحصیل آفس کے حدود کے سارنگپور کے علاقے میں واقع شکم کی اراضی سروے نمبر 231 پر لینڈ گریبرز کی جانب سے مبینہ قبضہ کرتے ہوئے اسے پلاٹنگ کی کوشش شروع کر دی گئی تھی۔ ماہ جنوری میں دراصل یہاں تبلیغ جماعت کا اجتماع ہوا تھا۔ اجتماع کے موقع پر اس زمین کا کچھ حصہ استعمال میں آیا تھا جس پر لینڈ گریبرز قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس بات کی اطلاع سیاست اخبار اور TV کی جانب سے نشر کی گئی، جس کے بعد ہلچل پیدا ہو گئی اور زیر انتظامیہ کی جانب سے اس کا سخت نوٹ لیتے ہوئے آج RDO نظام آباد راجندر کمار کو فوری یہاں پر جائزہ لیتے اور اراضی سے غیر مجاز قبضے کو برخاست کرنے کا ہدایت دی گئی اور عہدیداران نے فوراً غیر مجاز قبضوں کو یہاں سے برخاست کیا۔ ضلع کلکٹر کاماریڈی آشیش سانگوان نے کہا دھان کی مکمل طور پر خریداری جائے گی۔ آج بی بی پیٹ منڈل کے تلجاپور دیہات میں واقع خریداری مرکز کا انہوں نے معائنہ کیا۔ اس مرتبہ دھان کی کٹائی مکمل ہونے کے بعد خریداری 15 دن پہلے ہی مکمل کر لی گئی ہے۔ بی بی پیٹ منڈل میں قائم مراکز میں سے یہ ڈرام خریداری مرکز ایک ہفتہ تک کھلا رہے گا۔ باقی مراکز میں بھی خریداری مکمل ہو گئی ہے۔ ضلع کلکٹر آشیش سنگوان نے عہدیداران کو ہدایت دی کہ کسانوں کی پیداوار کو مکمل طور پر خریدا جائے۔ تاجرین کو بھی ہدایت دی۔ ایلا ریڈی گورنمنٹ جونیئر کالج میں چل رہے ایڈوانسڈ سپلیمنٹری انٹر امتحانات کے سینٹر کا آج ضلع SP راجیش چندرا نے دورہ کیا، بندوبست کا جائزہ لیا، عملے کو مختلف مشورے دیے۔ اس موقع پر کالج پرنسپل محمد نظام اور دوسرے موجود تھے۔ کاکتیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پرتاپ ریڈی نے سیاست TV کے نمائندے سید نظام الدین سے انٹرویو میں بتایا کہ 19 اکتوبر 2024 کو عہدہ سنبھالنے کے بعد اہم کامیابیاں حاصل کی، جن میں تعلیمی امتحانی نظام کی بہتری، سابقہ طلباء، فیکلٹی اور طلباء کے لیے ترقیاتی سرگرمیاں، انفراسٹرکچر میں اضافہ، نئی لیز اور پینے کے پانی کی سہولت شامل ہے۔ 144 کروڑ روپے کے ترقیاتی فنڈز حاصل کیے گئے، اساتذہ کی ترقی و بھرتی کے مسائل حل کیے گئے۔ مختلف تقریبات میں طلباء نے نمایاں شرکت کی۔
कॉलेज डे, स्पोर्ट्स मीट, ड्रग ऐप यूथ कैंप जैसे प्रोग्राम्स भी कामयाबी से यहाँ मुनक्किद किए गए। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने पुलिस हेडक्वार्टर पर मुनक्किदा सहाफती कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा, महाराष्ट्र के सतारा ज़िले के फार्मा कंपनी को मरकज़ बनाते हुए गैर तौर पर अल्फाजुलम तैयार करने वाले ग्रोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस कमिश्नर ने कहा, नारकोटिक ड्रग टीम के इस तहक़ीक़ात के दौरान ये वाक़या सामने आया। वक्फ क़ानूनी तरमीम बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड निज़ामाबाद जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आज 6 नुकाती प्रोग्राम के तहत इंसानी जंजीर प्रोग्राम को अंजाम देते हुए नेहरू पार्क से मालापल्ली तक इंसानी जंजीर बनाई गई एहतजाज को दर्ज करवाया गया। इस एहतजाज की सदारत सरपरस्त मुफ्ती सईद अकबर साहिब, खतीब इमाम जामी मस्जिद मरकज़ निज़ामाबाद, सलीम साबिक़ रेडको चेयरमैन क़ायद BIS कन्वीनर मौलाना करीमुद्दीन कमाल, मौलाना सैयद समीला कासमी और दूसरे भी मौजूद थे।